الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عظموا ذخاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور سامعات، خصوصاً عزیز طلبہ کرام، بڑی سعادت ہے کہ ہمیں زندگی میں پھر حج کے مہینے نصیب ہوئے.
شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ رمضان المبارک میں انسان جو اللہ کا بندہ ہے اور بندی ہے، روزے رکھتے ہیں، اور ان میں مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہو جا۔ سادی سی بات ہے، جب کسی سے تعلق بن جاتا ہے اس کی ابتدا کچھ اور ہوتی ہے، انتہا کچھ اور ہوتی ہے۔ عام طور پہ جب کسی سے تعلق بن جاتا ہے، بڑھتے 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 پھر اگلا آدمی اسے اپنے گھر کی دعوت دیتا ہے، پھر اپنے خصوصیوں میں اسے شمار کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو جسے بلایا گیا اس کی عزت سمجھی جاتی ہے، اگر وہ غلط ہے تو پھر اس کی ذلت سمجھی جاتی ہے۔ تو رب کائنات تو احکم الحاکمین ہے، احسن الخالقین ہے، خیر الرازقین ہے، خالق کل شے، مالک کل شے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اصل میں رب ذوالجلال کی ترتیب یہ ہے، جب رمضان المبارک میں تم میرے اتنے قریب ہو گئے ہو، اگلی منزل وہ میرے گھر میں آنا ہے، چاہے اس دفعہ چاہے اس کے بعد، لیکن تم اپنا ٹارگٹ یہ رکھو کہ جب اس ذات سے تعلق بن گیا ہے، اب اس کے بعد شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، ہم نے اس کے گھر جانا ہے اور اس کے ساتھ اپنی دوستی کو، تعلق کو پائیدار بنانا ہے۔ ایک زبردست ربط اور جوڑ ہے رمضان المبارک، شوال، ذیقعد اور ذی الحج کا۔ قرآن مقدس سورۃ الحج ہے، جب رب کائنات شروع کرتے ہیں سورۃ الحج کو، تو ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ دوسرے حصے کی چوتھی سورت ہے، جبکہ قرآن مجید کے پہلے 15 پارے اس کی جو چوتھی سورت ہے وہ سورۃ النساء ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النساء میں مبدأ کا ذکر ہے کہ انسان تیری ابتدا کیسے ہوئی، سبحان اللہ، اور سورۃ الحج میں انتہا کا ذکر ہے، آخر تو نے ہمارے پاس آنا ہے، آیا ہی تو ہے ہمارے پاس واپس لوٹنے کے لیے۔ تو اب خود اندازہ لگائیں، جس سورۃ الحج میں
رب نے لوٹنے کا ذکر کیا ہے کہ انسان تو نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے، تو پھر حج میں کتنے راز مضمر ہیں۔ چلتے چلتے تو میرے گھر آ گیا، جب میرے گھر آ گیا اب اگلا سٹیج ہے کہ میرے پاس آنا ہے۔ جب آنا ہے تو میری مرضی یہ ہے، چونکہ حج کے ساتھ سارے گناہ معاف ہو جاتے، پاک صاف ہو کے آنا ہے۔ حج کے بارے میں ذہن یہ رکھنا چاہیے کہ جب تک حج نصیب نہ ہو تو تڑپ تڑپ کہ زندگی گزارنی ہے کہ حج نصیب ہو جائے، اور جب نصیب ہو جائے پھر ڈر ڈر کے وقت گزار رہے ہیں کہ میرا حج جس سے میں ہو گیا ہوں کا یوم ولدت امہ، میں اسی طرح رہوں، اول تو گناہ نہ ہو، جو ہو گئے فوراً توبہ و استغفار اور اللہ کے ساتھ رابطہ کر لو۔ یہ حج کا اگر آدمی فلسفہ سمجھے، جس نے کیا حج اس کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، اس کو ٹوٹنے نہیں دینا، اور جس نے نہیں کیا پوری زندگی رو رو کی دعائیں، اللہ اللہ مجھے حج نصیب کر۔ زندگی میں بڑے بڑے لوگ دیکھے، آپ بھی انہی میں سے ہیں کہ حج کی تڑپ ہے، نہیں کیا حج تڑپ ہے، کر لیا پھر بھی تڑپ ہے اور اس کی فکر ہے۔ میرے ایک استاد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی زوجہ محترمہ میری روحانی ماں، میں نے زندگی میں ان جیسی تڑپ خاص کر عورتوں کے حوالے سے بہت کم دیکھی، کہ وہ ہماری ماں کی اور فکر ہی کوئی نہیں تھی، بچے بچیاں ان کی شادیاں سب کی ہو گئی، لیکن ان کی پوری زندگی تڑپ یہ کہ بس مجھے حج نصیب ہو۔ ہم اس وقت زمانے طالب علمی میں تھے، اپنے پاس کچھ نہیں تھا، اس روحانی ماں کی تڑپ کو دیکھ کے دعائیں کرتے تھے، تو رب کائنات نے انہیں بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر بلایا، اپنے شوہر کے ساتھ، ہمارے استاد رحمہ اللہ کے ساتھ بلایا۔ تو میں اس تڑپ کو یاد کر کے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حج نام ہی تڑپ کا ہے، تڑپ رکھو اسباب کو نہ دیکھو۔ کئی ساتھیوں نے بتایا اس وقت بھی کئی لوگ مدینہ منورہ میں ہیں اور بڑے بڑے امیروں میں ہیں، لیکن ابھی تک حج نصیب نہیں ہوا۔ کئی لوگ مکۃ المکرمہ کے گرد و نواح میں ہیں، ایمان اتنا کمزور ہے ابھی حج نصیب نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا حج نصیب ہوگا ایمان سے اور تڑپ سے، اس کے باوجود خدا نخواستہ نہ ہوا، انشاءاللہ تڑپ ہے، رب کائنات حج کا ثواب عطا فرما دیں۔ تو یہ حج کے مہینے ہیں، میں نے سورۃ الحج میں سے آپ کو کچھ سنانا ہے انشاءاللہ۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا بیت اللہ کی جگہ، کہ جو پہلے تھا خانہ کعبہ وہ سیلاب میں ختم ہو گیا، نام و نشان نہ رہا۔ اب دیکھیں مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ یہاں تھا بیت اللہ،
اور بتایا بھی ہوا کے ذریعے، ہوا چلی اس نے نشاندہی کر دی۔ سبحان اللہ، یہ بات ذہن میں رکھیں، جب رب کائنات انسان کو کچھ بتانا چاہیں یہ پھر ان کی ذمہ داری ہے، دل میں رہنمائی ڈال دیتے ہیں، سبب بنا دیتے ہیں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام ہوا کے ذریعے ہم نے بتا دیا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہاں بناؤ، اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ نہ شریک ٹھہرانا، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ جس آدمی نے نفل اتنے پڑھے، تہجد پڑھے، قربانیاں کی، لیکن اسے شرک کا پتہ نہیں چلا کہ شرک کون سی بری چیز ہے کہ میں نے بچنا ہے اس سے، کوئی عمل قبول نہیں ہو۔ سب سے پہلے دل میں ڈر ڈر کے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ ذات میں اکیلا ہے، اور جتنی اس کی صفتیں ہیں، عالم الغیب، حاضر و ناظر، خالق، مالک، رازق، قادر، ان سب میں وہ اکیلا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تشرک بی شیئا، وہ تو مباعد تھے، نبی تو فطرتاً طبعاً پیدائشی طور پہ عالم ارواح سے موحد ہوتے ہیں، تو طواف کا ذکر نہیں کیا، سعی کا ذکر نہیں کیا، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، وَطَہِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، میرے گھر کو پاک کر دے طواف کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہونے والوں کے لیے، جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی میرے گھر کو پاک کرنا ہے، کوئی بت پرستی نہ ہو، اور جو باہر سے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی سب سے پہلے یہ دفع ضرر کرنا۔ ویسے بھی آپ یاد رکھیں، اگر کوئی ادارہ بنائے، اس ادارے میں سب سے پہلے خارجی طور پہ سوچے اس میں فلاں جگہ سے نقصان، فلاں جگہ سے سراغ، فلاں جگہ سے کوئی ضرر، فلاں جگہ سے حملہ، پھر آگے مثبت کو سوچے، پہلے نہیں یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، پھر اس کی برکات ہوتی۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَطَہِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع سجود کرنے والے یعنی نمازیوں کے لیے پاک کر۔ بیت اللہ تیار ہو گیا، کئی دفعہ آپ نے سنا، سنتے رہو۔ اب وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب گھر تیار ہو گیا، فرما میرے ابراہیم خلیل جی رب جلیل، اب اعلان کر دو پوری میری آنے والی مخلوق کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ مسجد الحرام تک جائے گی، مکہ المکرمہ بھی پوری نہیں جائے گی، تو آپ کیسے حکم دے رہے ہیں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سب لوگوں کو اعلان کر دے حج کا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پہ تھے، نہ وہاں لفٹ کا انتظام ہے، نہ سیڑھی کا انتظام ہے، نہ ہیلی کاپٹر ہے، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ کوئی اور مرکب ہے، سواری ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اس پتھر کو اتنا بلند کیا کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا، سبحان اللہ، اور بعضوں نے کہا جبل ابی قبیس تک پہنچ گیا۔ دیکھیں، پوری زندگی اپنا یقین بنائیں، اور بنا ہوا ہے آپ کا، اور بناتے رہیں کہ رب کائنات جب کو کام کرنے پہ آئے
کوئی رکاوٹ نہیں اس کے لیے، کوئی معنی نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ بس اس کا آرڈر ہو جائے، ہو جاتا ہے وہ کام، کوئی ظاہری سبب نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، فرمایا اب آواز دو، اور قیامت تک جتنے لوگوں نے حج کرنا ہے، جو دنیا میں ہے یا ابھی عالم ارواح میں ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہو، میں عاجز سمیت، ہمیں حج نصیب ہوا، ہمارے کان میں آواز آتی، ہمیں اتنا یقین نہیں تھا جتنا اب یقین۔ حدیث میں آتا ہے جس نے بھی حج کرنا تھا اللہ نے وہ آواز پہنچا دی عالم ارواح، اور جس نے بھی حج کرنا تھا لبیک لبیک، واپسی آواز بھی آئی۔ دیکھ خدا کی قدرت دیکھ، کتنے انسان ہیں جو گزر گئے حاجی، کتنے ہیں جو اس سال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں جو قیامت تک انشاءاللہ حج کریں گے۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے جس نے حج کرنا تھا اللہ کے علم میں تھا، اللہ کا ذرا علم بھی دیکھے، ہے کوئی انتہا؟ ہر ایک نے لبیک کہا۔ رات میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، بلکہ اگر کسی نے 2 دفعہ حج کرنا تو اس نے 2 دفعہ لبیک کہا، 3 دفعہ تو 3 دفعہ، 4 دفعہ تو 4 دفعہ۔ ہمارے بزرگ تھے نا، حافظ اسلم صاحب، میری جماعت کے بڑے مائے ناز عالم تھے، مدرس تھے، مفسر تھے، انہوں نے 26 حج کیے تھے، 26 حج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دفعہ لبیک کہا، رب کائنات نے یہ آواز وہاں تک پہنچا دی۔ اب جو بھی حج کرے بشرطے کہ مومن ہو، وہ قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہے پہنچی تھی آواز، جواب بھی دیا تھا، تجھے کیسے پتا؟ حدیث میں آیا۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ اعلان کریں لوگوں میں حج کا، کہ حج کرنا ہے، جس نے آواز سنی اسے نصیب ہو جائے گا حج۔ اور حج کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حج کیا ہے، 2 لفظوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا مفہوم سمجھایا۔ الحج، الحج والسج، عین کے ساتھ، پہلے ہاں حلوے والی، الحج والسج، حج نام ہے بآواز بلند۔ اللہ والے اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں رب کائنات فرماتے ہیں آہستہ بول، مجھے سنانا ہے، اور میں دور سے بھی سنتا ہوں، قریب سے بھی سنتا ہوں۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب مجھے پکارتا ہے۔ ہولی ہولی، آہستہ آہستہ پکارا کر، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ لیکن جب حج پہ جانا ہے، اب کیا حکم ہے؟ الحج، حج پہ آنا ہے تو پھر رولا ڈالنا ہے، سبحان اللہ، اور رولا بھی ڈالنا ہے جس طرح دیوانہ ہوتا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک، اللہ تیرے در پہ حاضر ہوں، اللہ بار بار حاضر ہوں، اللہ میری سعادت ہے تو نے بلایا ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اسی چیز کے لیے آیا ہوں، اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ میرا آنا قبول فرما دے۔ تو حج کا معنی کیا ہے؟ دو مطلب ہے، الحج شور و غل کرنا، والسج اور قربانی کرنا۔ اب یہاں ذہن میں رکھنا، بڑا ترقی کا دور ہے جی، بڑا ترقی کا دور ہے، نہیں، دین کے اعتبار سے تنزل کا دور ہے، ذہن میں رکھیں۔
ہے، مدارس کو دیکھو بڑی ترقی ہے، آپ جیسے مسلمانوں کو دیکھو بڑی ترقی ہے، لیکن باہر جو گمراہی پھیل رہی ہے اس کو دیکھو تو تنزل، ترقی اوپر چڑھنا، تنزل نیچے اترنا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان اتنے علماء، اتنے مدارس، اتنے اولیاء، اتنے مفسر، اتنے محدث، اور بل پاس ہوا پچھلے دنوں 18 سال سے کم کسی بچی کا اگر ماں باپ نکاح کرائیں گے 3 سال سزا ہوگی بامشقت۔ حالانکہ سن، شریعت یہاں اور کہتی ہے، آج کی حکومت اور پیپل پارٹی ہو یا قوم، ان کی وہ جاہل عورتیں بل پیش کریں اور پاس بھی ہو جائے۔ انشاءاللہ اس پہ علماء کام کر رہے ہیں اور کریں گے۔ کیا جب شریعت نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک میں بات بتانے لگا ہوں سارے ذہن میں رکھنا، شاید نہ سنی ہو، یہ غلط فہمی نہ ہو، اسلام کا بانی کون ہے؟ پہلوان گوگا پہلوان سب بیٹھے ہیں، بڑے علماء، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا ہے۔ اسلام کا بانی کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بانی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ بانی اسلام کا، دین کا، وہ اللہ ہے، اور اس میں ہمیں اور بہت سکون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجازی بانی ہے کہ آپ نے آگے جس طرح ارشاد کی انبیاء کرام علیہ السلام نے کی، اس طرح کسی نے بھی اشاعت نہیں کی ہے۔ اور اللہ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے لاڈلے پیغمبر آپ تبلیغ کریں جو آپ کی طرف دین اتارا گیا ہے۔ تو بانی دین کا وہ خود اللہ ہے، جس دین کا بانی وہ خود اللہ ہے، پھر اس نے حفاظت بھی خود کرنی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ڈائریکٹ فرمایا نا، ہم نے تو زندگی میں تجربہ کرنا ہی نہیں لیکن کر کے دیکھا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو تو اللہ نے فرمایا، اور آپ کے جو وارث ہیں انہیں بھی یہی وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ کام ہے صحیح صحیح تبلیغ کرو، اپنے کام میں لگے رہو، اور سر نیچے کر کے توحید بیان کرو، دین بیان کرو۔ ایک وقت آئے گا وہ تمہاری محنت اور بیان کرنا شور بچا دے گا، شور، نہ لاؤڈ سپیکر ہوگا نہ کچھ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ بل پاس ہوا کہ 18 سال سے کم اگر بچی کا نکاح ہوگا 3 سال سزا بامشقت۔ یہ بالکل غلط، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اور قرآن حدیث کے خلاف بات ہمیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی صدیوں پہلے سمجھا گئے ہیں کہ اگر میری بات بھی قرآن حدیث کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مارنا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں توفیق عطا فرمائی، ان کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے کہ بالغ ہو جائے بچی، ماں باپ مناسب سمجھے رشتہ کر دے۔ حکومت کون ہوتی ہے؟ اس کے پاس کون سے اختیارات ہیں؟ یہ کبھی بھی ایسے انشاءاللہ یہ برقرار نہیں رہے گا فیصلہ۔ تو رب کائنات بانی ہیں اسلام کو، جب جو چاہتے ہیں رب کائنات وہ فرما دیتے۔ کبھی شیطان لانتی ذہن بنا، اچھا جی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو بلوچستان میں جی دھماکہ ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، تو رب نے انہیں کیوں نہیں بچایا؟ یہ بہت بڑی عقیدے میں غلطی ہے۔ رب نے انسان کو اختیار دیا ہے، ایک آدمی گولی چلاتا ہے، اگلا مر جاتا ہے، اس نے اسی ٹائم پہ مرنا تھا، فرق یہ ہے کہ یہ قاتل بن گیا، یہ نہ کرتا اس نے جانا تھا۔ اللہ کی توحید کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے، آپ نے تو سمجھی ہوئی ہے،
موحدین کے گھر پیدا ہوئے، ہر کام باذن اللہ ہے، باذن اللہ ہے، اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ نہیں کہنا یہ کیوں ہوا ہے، اللہ نے کیوں نہیں روکا۔ اللہ ایمان تک فرما رہے ہیں من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ تو یہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا، پہلے کتنے واقعات ہوئے، یاد رکھنا اللہ پاک کو یہ ساری چیزیں ناپسند ہیں۔ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ اللہ کو پسند، حضرت عثمان کے ساتھ جو مدینہ منورہ میں ہوا وہ پسند، حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ دنیا دار الاعمال ہے، رب کے پاس جانا ہے، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ۔ جب مومن آدمی یہ کہتا ہے یقین کرنا آپ مجھ سے زیادہ مضبوط ہیں، جب یہ کہتا ہے نا انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کر وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے اور جا کے ساری چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی جبل ابی قبیس پہ یا کسی پہاڑ پہ، اور وہ آواز اللہ نے عالم ارواح تک پہنچا دی۔ اب دیکھو اللہ کی طاقت اور قدرت، جو اس وقت تھی آج بھی ہے، جو اس وقت کر سکتا تھا آج بھی کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر۔ ان دنوں میں یہ حسرت کے دن ہے، جو گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول کرے، جو نہیں گئے اللہ انہیں حج کرائے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ انہیں تڑپ اور حسرت عطا فرمائے۔ حج کے بغیر دنیا سے جانا یاد رکھنا کوئی مزہ نہیں ہے، یہ تتمہ نہیں ہے، زندگی کا تتمہ ہے۔ آدمی نے حج بیت اللہ کیا ہو، کیوں؟ رب جب راضی ہوتے تو پھر اپنے گھر بلاتے، جب گھر بلاتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب جا رہا ہوتا ہے نا، اس جانے کی کیفیت کو دیکھ کے فرشتے ایک آواز دیتے ہیں، اور وہ آواز ایسی ہے کہ کہیں سے یہ پیسوں سے نہیں ملتی، فرشتوں کی طرف سے آواز آتی ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا آواز آتی، کیا آواز ہوتی ہے؟ اولئک وفد اللہ۔ یہ چیز کسی یونیورسٹی میں نہیں ملے گی، کسی کالج میں نہیں ملے گی، کسی ادارے میں نہیں ملے گی، کسی مدرسے میں نہیں ملے گی۔ جا رہے ہیں حاجی، چاہے جاہل ہے، چاہے پڑھا ہوا ہے، چاہے بہت بڑا گناہگار ہے، چاہے پہلی ولی اللہ ہے، اولئک وفد اللہ، یہ میرے مہمان آ رہے ہیں۔ پہلے ہی جو لقب مل گیا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، تو مہمان نواز پھر مہمانی کرتا ہے جیسے اس کی طاقت ہوتی ہے، اور اللہ کی طاقت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر آدمی اس راز کو سمجھ لینا کہ جب آدمی بیت اللہ کا طواف کرنے لگتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم، آپ دائیں طرف کو پسند کرتے تھے، حتی التنعل والترجل، یہاں تک کہ کنگھی کرنا داڑھی مبارک پہ، اور جوتی پہننا پہلے دائیں۔ تو معلوم ہوا داڑھی اتنی جس پہ کنگھی چل سکے، یہ جو مربجہ داڑھی ہے اتنی رکھ لینا، وہ داڑھی شمار نہیں ہوگی۔ بہرحال تو وہاں بیت اللہ کا طواف کرتے وقت حکم ہے بائیں طرف سے شروع کرنا ہے۔ جتنے گئے ہو عمرے کے لیے، حج کے لیے، کہ بائیں طرف سے حجر اسود ایسے شروع کرے، دائیں طرف سے نہیں کرنا، بائیں طرف سے کرنا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے، اب سمجھنا کہ اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر ابراہیم آپ حکم دیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حکم حضور علیہ السلام کو ہے، اذن فی الناس، میرے لاڈلے پیغمبر آپ حکم دیں، لیکن نہیں، ان کا رد کر دیا گیا کہ آگے ذکر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا آ رہا ہے، پیچھے ذکر بھی ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے، لہٰذا یہ اعلان ابراہیم علیہ السلام سے کرایا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر اعلان کرے نا، پھر کیا ہوگا؟ یا تو کر جالا،
یاتوک رجالا، سارے آئیں گے تیرے پاس چل کے. جتنے حضرات کے مقدر میں ہے نا حج اور عمرہ بھی، یہ چھوٹا حج ہے. جس جس کے مقدر میں ہے یا تو کا، اب سمجھنا بات، یا تو کا آئیں گے تیرے پاس رجالن، پیدل چل کے. حدیث پاک میں آتا ہے پیدل چل کے حج کرنا بہت بڑا ثواب ہے. کئی حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے اس سال جانا تھا، ابھی تک ان کا انتظام نہیں ہوا. میں انہیں اتنی بات کہوں گا، تارمان صاحب کو بھی میں نے کہا کہ دیکھو حضور علیہ السلام حدیبیہ والے سال احرام باندھ کے گئے، لیکن مقام حدیبیہ میں روک دیا گیا. حالانکہ خواب دیکھی تھی کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، اللہ کو منظور نہیں تھا. فرمایا آئندہ سال ہوگا. بس میرا خیال ہے اس سے زیادہ حوصلہ افزائی کوئی نہیں کہ میرے آقا مدینہ منورہ سے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، اور آپ جا رہے ہیں اور روک دیا گیا، اور آپ آئندہ سال کے پھر جا کے عمرہ کیا ہے. تو معلوم ہوا یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. انسان نے کوشش کرنی ہے، جب اللہ کو منظور ہوا، دانا پانی ہوا تو وہاں پہنچ جائے. اب فرمایا وہ جتنے ہیں یا تو کا رجالا، تیرے پاس پیدل چل کے آئیں گے. پیدل چل کے جو وہاں منا، عرفات، مزدلفہ آدمی ہو چست آپ جیسا تو کرے تو بہت بڑا ثواب ہے. اور آگے فرما والا کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق، کچھ آئیں گے پیدل چل کے اور کچھ آئیں گے پتلی دبلی اونٹنیوں پہ آئیں گے. قیامت تک جتنی سواریاں ہیں سب آ گئی. والا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، کسی نہ کسی سواری پہ بیٹھ کے آئیں گے تیرے پاس حج کرنے کے لیے. اب یہاں ایک بات ہے، وہ ہے علماء کی، لیکن ہر کوئی سمجھ جائے گا انشاءاللہ. یہاں ابراہیم علیہ السلام تو حضور علیہ السلام سے 2000 سال پہلے دعا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کا دین، آپ کی سنت، ملت باقی ہے، ملت و ابیکم ابراہیم، وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن اب جو بھی جائے گا یا تو کا میں آئے گا، آئیں گے تیرے پاس. سبحان اللہ. وہاں تو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. ابراہیم علیہ السلام تو گزر گئے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت تک یہ بیان ہوتا رہے گا یا تو کا، تیرے پاس آئیں گے. جتنے آج ہی گئے ہو وہاں ابراہیم علیہ السلام ہے کوئی نہیں، حضور علیہ السلام ہے کوئی نہیں. اللہ کا گھر ہے، اللہ نے ایک سمت دے دی ہے. تو پھر یہ جو فرمایا یا تو کا، اس میں بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے. اگر آپ زندگی میں ایک مسجد بنا کے دنیا سے چلے گئے، مدرسہ بنا کے دنیا سے چلے گئے، ایک ہسپتال بنا کے دنیا سے چلے گئے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی رفاع عامہ کا کام اللہ کی رضا کے لیے کر کے چلے گئے ہیں، آپ کو خاندان بھی بھول جائے گا، شاید دوست بھی بھول جائیں گے، شاید اپنے بیگانے بھول جائیں گے، لیکن ثواب آپ کو نہیں بھولے گا. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام فرما اذا مات الانسان، جب انسان پہ موت آتی ہے انقطع عنہ عملہ، عمل کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اگر دین پڑھتا پڑھاتا ہے ختم، نماز پڑھتا ہے ختم، والدین کی خدمت ختم، اللہ اللہ کرتا ہے ختم. انقطع عنہ عملہ، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا. الا من ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں، بڑا خوش نصیب ہے یہ چودھری ہے اصل، جس کے مربے، کنالیں، کیلے، بگے ہے نا، اور آخرت کا نہیں بنا وہ کوئی چودھری نہیں. چودھری اور ملک اور نواب اصل میں یہ ہے. چلا گیا ہے دنیا سے 3 یا 2 یا کم از کم 1 صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا ہے. سبحان اللہ. صدقۃ جاریہ، مسجد، مدرسہ وغیرہ.
او علم ينتفع به، پڑھا کے چلا گیا علم دنیا سے، سارے بھول جائیں گے، پڑھتا پڑھاتا رہے گا، اس کا علم آگے چلتا رہے گا، وہ اس کا عمل ختم نہیں ہے، عمل اب بھی جاری ہے، یعنی ثواب پہنچے گا۔ اور تیسرا ہے ولد صالح یدعو، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، یہ نواب اور چودھری ہے، نہ نظر آتا ہے گلیوں میں، نہ محلوں میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، نہ سنتا ہے، نہ اس کی بات سنائی دیتی ہے، لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد بھی وہ اس کا عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اصل میں نواب ہے، یہ اصل میں چودھری ہے، یہ اصل میں مالک ہے، یہ اصل میں غنی لوگ ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف آواز دی، اللہ نے صدقہ جاریہ بنانا تھا، فرما قیامت تک جتنے آئیں گے، جتنے حضرات بیٹھو خیال کرنا، یا تو کا گویا ابراہیم تیرے پاس آئیں گے، یا اللہ میری اتنی لمبی عمر کہاں؟ فرما نہیں، چونکہ آواز تو نے دی ہے، تو نہیں ہوگا، تیری سنتیں یہاں ہوگی، تیری ملت یہاں ہوگی، جو بھی حج کرنے کے لیے آئے گا ہر حاجی کے حج میں ثواب تجھے ملے گا۔ اس لیے فرما یا تو کا رجالا، آئیں گے تیرے پاس چل کے پیدل اور پتلی دبلی اونٹنی پہ آئیں گے۔ اب یہاں سے انسان کو جوش آتا ہے، نیکی کرنا اللہ کی رضا کے لیے، کر کے چلے جانا اللہ کی رضا کے لیے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، یا تو کا رجالا، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم جو بھی حاجی آئے گا تیرے پاس آئے گا۔ کیا مانا تیرے پاس آئے گا؟ یعنی تیرا بھی اس میں ثواب کا حصہ ہوگا۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بیان کرنے لگا ہوں، بات ہے تو نکتہ، لیکن آپ سارے سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پارہ ہے نا، الحج اشہر معلومات، ذرا سمجھنا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں آگے، لیکن اس الحج اشہر معلومات سے پہلے جہاد کا ذکر ہے، جہاد قتال، ٹھیک ہے، پھر آگے الحج، پھر آگے قتال، یہ کیا ربط ہے بھائی؟ جہاد ہے، جہاد کے بعد پھر آ گیا کیا؟ حج، حج کے بعد پھر جہاد آ گیا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی بے ربطی بات نہ کریں، بات کیا شروع کی، کہاں پہنچ گئے؟ کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا جہاد کرو، قتال کرو، چلو حج کرو، پھر کہا قتال کیا ہے؟ ایک تو سادی سی بات، میرے 7 دن کے استاد جن سے میں نے صرف 7 دن دورہ تفسیر پڑھا تھا، آج بھی مجھے خوشبو اس کی محسوس ہوتی ہے، قاضی شمس الدین علیہ رحمت، یہ سن 82-83 کی بات ہے، استاد مولانا نصر اللہ خان راشد اور کچھ علماء، استاد مجھے اس وقت نہیں جانتے تھے، میں انہیں نہیں جانتا تھا، ہم نے قاضی صاحب سے دورہ تفسیر پڑھا تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ قاضی صاحب فرماتے تھے حج جہاد ہے، صرف اس میں تلوار نہیں چلانی۔ آج کہتے ہیں جتنے پیسے دے کے جاؤ، بڑی رعایت ہو، بڑے قریب ہو، مزہ آتا ہے کہ حج میں مشقت ہو، جتنی بڑی مشقت ہوگی اتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اس لیے قاضی صاحب فرماتے تھے حج جہاد ہے، صرف اس میں تلوار نہیں چلانی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے ذکر آیا جہاد کا، قتال کا، پھر آیا حج کا، پھر آیا قتال کا۔ اللہ نے بات سمجھا دی ہے، وہ قتال ہے، یہ حج ہے، اس کے اندر جان قربان کرنی ہے اور ادھر قربانی دینی ہے، یہ مشابہتیں ہیں۔ اس سے بھی سیدھے جنت میں جاؤ گے، اس سے بھی سیدھے جنت میں جاؤ گے، یہ حکمت ہے۔ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی تفسیر، اس کا نام ہے تفسیر لاہوری، 8 جلدوں میں میرے پاس مدرسے کی ہے، ابھی لی ہے۔ حضرت امام لاہوری رحمہ اللہ نے 21 وجہ بیان کی ہے کہ رب نے قتال اور حج کو کیوں اکٹھا کیا ہے۔ قتال میں بھی سب کچھ جوڑ کے میدان جہاد میں جانا ہے، حج میں بھی سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ یہاں بھی محبت لے کے جا رہی ہے اور یہاں بھی محبت لے کے جا رہی ہے، یہاں بھی مقصد ہے راضی ہو جاؤ اللہ، اور وہاں بھی مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے۔ یہاں بھی جا رہا ہے
کفن باندھ کے جا رہا ہے اور حج پہ بھی جا رہا ہے تو احرام باندھا ہوا ہے جو کفن کی مانند ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہاں بھی جا رہا ہے، کہہ کے جا رہا ہے پتہ نہیں واپس آؤں گا یا کہ نہیں، وہاں بھی جا رہا ہے کہہ رہا ہے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ وہاں مجھ پہ موت آ جائے۔ 21 وجہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے لکھی ہے حج میں اور قتال میں کہ دونوں آپس میں ملتی ہے۔ ادھر جان کی قربانی ہے، غازی بن گیا یا شہید ہو گیا، اور حج میں کرے گا قربانی۔ یہاں بھی ایک فرقہ گمراہ ہے، پرویزی فرقہ، وہ کہتے ہیں صرف حج کی قربانی ہے، یہ فضل خرچی ہے لعنتیوں، اور کہیں قرآن میں ذکر نہیں آیا ویسے قربانی کا۔ ایک دوسرے نمبر پہ حرم میں ہے، مکہ میں اور نہیں، لعنتیوں تم نے قرآن کو نہیں پڑھا، کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں۔ اہل قرآن کیسے ہیں؟ قرآن کو بھی نہیں پڑھا۔ کہاں ہے حرم کا ذکر؟ کہاں ہے صرف حاجی کا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ ہے مکہ کا ذکر؟ ہے حاجی کا ذکر؟ کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مقام فرما قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، روح پرواز کرتی ہے آسمان کی طرف۔ میری نماز، کہہ دو میرے پیارے پیغمبر، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے جانا للہ، اللہ کے لیے ہے۔ صرف حج کے دنوں میں ہے؟ صرف مکہ میں ہے؟ للہ، بس اللہ کے لیے، رب العالمین، سارے جہانوں کا مالک ہے۔ گمراہ فرقہ ہے جو کہتا ہے صرف حج میں قربانی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سمجھنا، ایک حدیث میں فرمایا کہ عیدگاہ میں حیض والی عورتیں بھی جایا کریں، فتنے کا خطرہ نہ ہو، ذرا سمجھنا، عیدگاہ میں حیض والی عورتیں بھی جائیں اگر وہ جا سکتی ہیں، فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ ایک تو سمجھ آ گئی، اصل سنت یہ ہے اللہ طاقت دے تو عیدگاہ میں ہونی چاہیے۔ فرما مسلانا، ہماری عیدگاہ میں عورتیں بھی آ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کیوں آئے؟ عورتیں کیوں آئیں؟ پھر حیض والی انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی۔ فرمایا مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں۔ تو جو جاہل آج کا خطیب کہتا ہے عید میں دعا نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ، حدیث سمجھ ذرا۔ فرمایا وہ حیض والی یہاں آ جائیں، کم از کم دعا میں شریک ہو جائیں گی، وہاں جو دعا ہوتی ہے تو تب فرمانا حیض والی بھی آ جائیں۔ لیکن اگلی میں ضرب لگانے لگا ہوں، میں خطیب تو نہیں ہوں، خطیبوں کا بھائی ہوں، باپ ہوں، استاد ہوں، ضرب لگانے لگا ہوں۔ ذرا سمجھنا، حیض والی عورتوں کو تو فرمایا آ جانا، کیوں آئے اللہ کے پیغمبر؟ دعا کے لیے آ جانا۔ لیکن جس پہ قربانی واجب ہے اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، ذرا اس کو سمجھنا۔ اور جن پہ واجب ہے وہ نہیں کرتے انہیں سمجھانا کہ استاذ نے کیا کہا، تم تو حیض والی عورتوں سے بھی پیچھے گزر گئے ہو، انہیں حکم ہے دعا کے لیے آ جانا۔ اور جس پہ قربانی واجب ہے فلا یقربن مصلانا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہوں، اور جس پہ قربانی واجب ہے میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آنا۔ کیوں ہم زور دیتے ہیں؟ ہمارا ذاتی کوئی مفاد ہے؟ ہم اس کھال پہ بیٹھے ہیں، اس چمڑے پہ بیٹھے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم تو متوکل لوگ ہیں، ایک در بند 100 در کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت جو تقریباً آج 2.25 لاکھ ہے، وہ ہے، چاہے تیسرے دن عید کے، چاہے دوسرے عید کے 3 دن ہے، 4 دن نہیں، یعنی قربانی کے 3 دن ہے، 10ویں 11ویں 12ویں، اس وقت بھی مالک ہو گیا، چاہے سال نہیں گزرا تو اس نے قربانی دینی ہو۔ میں نے ایک خطیب کو سمجھایا تو خطیب صاحب کل بڑے خوش کیوں، کہنے لگے مجھے مثال دے کے سمجھایا، میں بہت دعائیں دوں گا، اب مجھے مسئلہ سمجھا۔ اب آپ بھی سمجھنا، مسئلہ سمجھانے کے لیے خدا قسم کہہ رہا ہوں، ویسے نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے سب کو بٹھا کہا سب پہ قربانی واجب ہے۔ اب میں یہ کہتا میں سربراہ ہوں، عطا الرحمان ذی الرحمان نہ کرنا، ذی الرحمان
عبدالرحمان نہ کرنا۔ اس خطیب نے کہا ایسی مثال دی ہے انشاءاللہ میں لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ گھر میں جب بہو کا بیٹے کا اتنا ان کے پاس نصاب ہے، آج 3-3 لاکھ کا موبائل ہے، نہیں جی بزرگوں نے کر دی ہے، 5-5 لاکھ کا موبائل ہے، 2-2 لاکھ کا موبائل ہے، نہیں جی بزرگوں نے کر دی ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں مسئلہ، میرے آقا نے فرمایا جس پہ قربانی واجب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بالغ عاقل مقیم مسافر پہ نہیں، اگر نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، حیض والیاں دعا کے لیے آ جائے، یہ بدبخت نہ آئے جس پہ قربانی واجب ہے اور نہیں کی۔ کیوں؟ ایک ماں باپ کہتے ہیں یار نہ نقصان کر، پیسہ ضائع نہ کر، کہتے ہیں آج اگر دادا منع کرے یا نانا منع کرے تو بہو بھی کہے گی یہ قوالیہ کرتا ہے، ایسے منع کرتا ہے۔ منع کریں گے پیسہ ضائع نہ کر، پیسہ ضائع نہ کر۔ ماں باپ بھی ضائع نہیں کرنے دیتے پیسہ۔ رب کائنات کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا فائدہ ہے نقصان نہ کرو، پوری زندگی لگے رہو، بکرا چھترا اونٹ اس کی پیٹھ پہ جتنے بال ہے گنو، نہیں گن سکو گے، کمپیوٹر بھی نہیں گن سکے گا، جواب دے دے گا اللہ تیری رحمت کی انتہائی کوئی نہیں۔ فرما جتنے بال ہے ہر بال کے بدلے نیکی، گناہ معاف اور درجات بلند ہوں گے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا پھر میں کیوں نہ کہوں جس پہ واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا یا تو کرے جالا آئیں گے تیرے پاس، آپ تو نہیں ہوں گے، آپ نے جو بیت اللہ بنایا ہے وہ صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے نامہ اعمال میں ہم ثواب پہنچا دیں گے۔ جی ابو الانبیاء جد الانبیاء اسے بھی ضرورت ہے کہ صدقہ جاریہ پہنچے، درجات بلند ہو۔ میں عاجز اور آپ کیا چیز ہے، دنیا سے چلے جائیں اور پیچھے ہمارا کوئی صدقہ جاریہ نہ ہو۔